بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ تو ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ہے سیر چوتھے درویش کی آپ کے نصابی کتاب کا سبق صفحہ نمبر 14 پر، سیر چوتھے درویش کی۔ آپ کو معلوم ہے یہ ایک داستان کا حصہ ہے جو داستان باغ و بہار کے نام سے ترجمہ ہوئی ہے، فارسی قصہ چہار درویش سے۔ چہار درویش جو 4 درویشوں کی کہانی ہے، اس میں سے چوتھے درویش کی کہانی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہماری نصابی کتاب میں شامل ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک درویش جو ہے وہ اپنی کہانی اس طرح بتا رہا ہے کہ وہ چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تو بچپن میں اس کا والد گزر گیا، تو اس کی چاچا کو باپ کی وصیت کے مطابق چاچا نے سلطنت سنبھالی، اور بچے کو بالغ ہونے کے بعد اس کا سلطنت واپس کیا جانا تھا، لیکن اس چاچا نے اس کو سلطنت واپس نہیں کیا۔ اس کے بدلے میں، اس کے بجائے اس کو کیا کیا گیا، اس کو مارنے کے لیے اس نے منصوبہ بنایا۔ تو مبارک نام کا ایک غلام تھا، حبشی غلام، اس کو کہا کہ وہ اس کو لے جا کر کہیں مار کے آئے، ٹھیک ہے۔ تو جو مبارک تھا وہ مرحوم بادشاہ کا وفادار تھا، اس لیے اس کے بچے کو بہت پیار کرتا تھا وہ۔ تو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس کو لے جا کے مارے نہیں، بلکہ بادشاہ سے کہے کہ میں دور کہیں لے جا کے اس کو مار دیتا ہوں، جبکہ اس کی بجائے اس نے کیا پلان کیا کہ بادشاہ جو ہے، مرحوم بادشاہ کے تعلقات جنوں کے بادشاہ ملک صادق سے تھا، تو ہر سال ملک صادق اس کو ایک زمرد کا بندر دیتا تھا۔ تو وہ بندر جو ہے وہ لا کے اپنے محل میں ایک تہخانے میں رکھتا تھا۔ اس کے پاس اگر 40 بندر ہو جاتے تو 40 بندر زندہ ہو جاتے، اور ہر ایک بندر کے تابع میں، اس کی فرمان برداری میں ہزار دیو آ جاتے، اس طرح اس کی فوج طاقتور ہو جاتی۔ اب مبارک نے یہ منصوبہ بنایا کہ ملک صادق کے پاس اس کو لے لیا جائے، اور جو 39 بندر ہیں، 40 نہیں ہوئے تھے، کیونکہ 39 بندر جب ہو چکے تھے تو بادشاہ گزر گیا تھا، اور 40واں وہ لا نہیں پائے تھے، اس لیے اس کو جو ہے وہ دیووں کا فوج وہ نہیں بنا پائے تھے۔ تو مبارک نے یہ منصوبہ بنایا کہ شہزادے کو جنوں کے بادشاہ کے پاس لیا جائے اور اس سے 40واں بندر مانگا جائے، تو اس طریقے سے اس کی جان بھی بچے گی اور اس کی سلطنت بھی اسے حاصل ہو جائے۔ تو اس طریقے سے یہ سارا منصوبہ اس کو سمجھا کر مبارک جو ہے کچھ تحفے وغیرہ خریدنے کے لیے جاتا ہے، تاکہ وہ جنوں کے بادشاہ کو وہ تحفے پیش کر سکے۔ تو ہم یہاں سے آگے پڑھتے ہیں۔ مبارک نے بادشاہ کی طرف سے اپنی دلجمی کر کے مجھے ساتھ لے لیا۔ اب مبارک بادشاہ کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں اس کو جنگل میں لے جا کے مار کے گاڑ کے آتا ہوں۔ تو بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو اس کو مار کے آ جاؤ تو میں تمہیں بہت سارا انعام دوں گا۔ تو مبارک بادشاہ کی طرف سے تسلی کر کے واپس آیا، اور وہ تحفے لے کر، مطلب وہ تحفے لے کر آدھی رات کو شہر سے کوچ کیا معنی نکل گیا، اور اتر کی سمت چلا۔ اتر مطلب شمال کی طرف چلا۔ 1 مہینے تک پیہم چلا کیا۔ پیہم مینس لگاتار چلتے گئے۔ پیہم مینس لگاتار، کنٹینیوس، ٹھیک ہے، لگاتار چلتے گئے۔ تو ایک روز رات کو چلے جاتے تھے، جو مبارک بولا کہ شکر خدا کا، اب منزل مقصود کو پہنچے۔ منزل مقصود ہو گیا جہاں جانا تھا، یعنی جنوں کے پاس جانا تھا ان کو، تو جنوں کے پاس پہنچے۔ میں نے سن کر کہا کہ دادا یہ تو نے کیا کہا؟ کہنے لگا اے شہزادے، جنوں کا لشکر کیا نہیں دیکھتا؟ لشکر منی فوج۔ تو اس نے کہا میں جنوں کا لشکر دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھتے ہو؟ میں نے کہا مجھے تیرے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ مبارک نے ایک سرمے دانی نکال کر سلیمانی سرمے کی سلائیاں میری دونوں آنکھوں میں پھیر دیں۔ تو ایک سرمے دانی نکالا، جو سرما ہوتے ہیں نا، آنکھوں کو لگانے والی جو آئی لائنر سرمے ہوتے ہیں، وہ ایسے شیشوں میں ہوتے ہیں، اور شیشے میں ایک پتلا سا ایک لکڑی جیسا کچھ لگا کے، تو اس سے جو ہے آنکھوں کو سرما لگاتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے سرمے دانی کی سلائی۔ تو سلیمانی سرمے دانی، سلیمانی سرما یہ ایک خیالی سرما ہے کہ جس کو آنکھ میں لگانے سے آپ کو جن نظر آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ داستان میں جنوں پریوں کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح مافوق الفطرت چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ داستان کی یہ خاصیت جو ہے آپ نے اس میں دیکھا نا، اس میں دیکھو ہم نے کہا کہ جنوں کے ساتھ تعلقات تھے
ابھی جنوں کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے. ابھی جنوں کا لشکر مبارک کو نظر آیا, شہزادے کو نظر نہیں آیا, تو اس نے آنکھوں میں خاص قسم کا سرما پھیرا, تو پورا وہ جو ہے جنوں کی خلقت اس کو نظر آنے لگے. وہیں جنوں کی خلقت اور لشکر کے تمبو قنات نظر آنے لگے, لشکر کے خیمے جو ہے, جن لوگ جو ہے وہ نظر آنے لگے. لیکن سب خوشرو اور خوش لباس, خوشرو مطلب خوبصورت, خوش لباس اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے. مبارک کو پہچان کر ہر ایک آشنائی کی راہ سے گلے ملتا اور مزاحیں کرتا. تو مبارک کو پہچان کر سب لوگ کیا کرتا تھا, جان کر پہچان کر گلے ملتا تھا اور اس کے ساتھ مذاق کرتا تھا. ٹھیک ہے. آخر جاتے جاتے بادشاہی سراچوں کے نزدیک گئے اور بارگاہ میں داخل ہو گئے. بادشاہی سراچے ہو گیا بادشاہ کے جو کیا کہتے ہیں خیمے وغیرہ ہے, اس کے پاس چلے گئے اور پھر وہاں پر جا کر بادشاہ کے دربار میں وہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اچھا, کہاں پہنچے ہم؟ اچھا, بادشاہ کے پاس پہنچ گئے. دیکھتا ہوں تو روشنی قرینے سے روشن ہے, قرینے مطلب ڈسپلن سے, پورا طریقے سے, اور صندلیاں طرح بطرح کی دو رویہ بچھی ہیں. صندلی چیز کرسی, کرسیاں جو ہیں دو لائنوں میں دو طرف سے بچھی ہوئی ہیں, اور عالم فاضل درویش اور امیر وزیر میر بخشی دیوان ان پر بیٹھے ہیں. یہ سارے مطلب لوگوں کے عہدوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے. اور یساول غرض بردار احدی چیلے یہ سارے ملازم ہیں. ٹھیک ہے. یساول مطلب خاص خدمت گزار وغیرہ, احدی ہو گیا مثال ٹیکس ویکس جمع کرنے والا, اچھا چیلے وغیرہ, یہ سارے جو ہے ملازم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور درمیان میں ایک تخت مرصع کا بچھا ہے. تخت مرصع مینس ڈیکوریٹڈ, بہت زیادہ ڈیکوریشن کیا ہوا وہاں پہ بچھا ہوا ہے. اس پر ملک صادق تاج اور 4 قب موتیوں کے پہنے ہوئے مستد پر تکیے لگائے بڑی شان و شوکت سے بیٹھا ہے. تو وہاں پر ملک صادق بیٹھا ہوا ہے, تاج اور 4 قب موتیوں کے پہنے ہوئے. تو ایک لباس ہے, 4 قب موتی اس پر لگائے ہوتے ہیں, موتیاں جڑے ہوتی ہیں. تو مغل دور میں یہ اس طرح کے کپڑے بادشاہ پہنتے تھے. تو اس طرح کا پہن کر مسند پر تکیے لگائے بڑی شان و شوکت سے بیٹھا ہے. مسند مینس سیٹ, یعنی اپنا جو سیٹ ہے, جگہ ہے, تخت ہے, وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. میں نے نزدیک جا کر سلام کیا, مہربانگی سے بیٹھنے کا حکم کیا. پھر کھانے کا چرچا ہوا, یعنی کھانا لایا گیا. بعد فراغت کے دسترخوان بڑھایا گیا. بعد فراغت مینس کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اٹھایا. تب مبارک کی طرف متوجہ ہو کر احوال میرا پوچھا, پھر میرے بارے میں پوچھا. مبارک نے کہا کہ اب ان کے باپ کی جگہ پر چچا ان کا بادشاہت کرتا ہے اور ان کا دشمن جانی ہوا ہے, جانی دشمن ہوا ہے. اس لیے میں انہیں وہاں سے لے بھاگ کر آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ یتیم ہے اور سلطنت ان کا حق ہے, لیکن بغیر مربی کسوں سے کچھ نہیں ہو سکتا. مربی مینس سرپرست, مربی مینس سرپرست یعنی مینٹور. ٹھیک ہے, جو آپ کو گائیڈ کرے. حضور کی دستگیری کے باعث, دستگیری مطلب مدد, دستگیری مطلب مدد, اس مظلوم کی پرورش ہوتی ہے. ان کے باپ کی خدمت کا حق یاد کر کے ان کی مدد فرمائیے اور وہ 40 بندر عنایت کیجیے, جو 40 پورے ہوں اور یہ اپنے حق کو پہنچ کر تمہارے جان و مال کو دعا دیں. سوائے صاحب کی پناہ کے کوئی ان کا ٹھکانہ نظر نہیں آتا. تو اب اس نے ملک صادق سے کہا کہ وہ 40واں بندر اس کو دے دیجئے تاکہ 40 بندر پورے ہو جائیں اور یہ جو ہے اپنا فوج بنا سکیں اور اپنی سلطنت کو واپس حاصل کر سکیں. یہ تمام کیفیت سن کر, یہ ساری حالات سن کر صادق نے تأمل کر کے کہا کہ واقعی حقوق خدمت اور دوستی بادشاہ مغفور کے ہمارے اوپر بہت تھے. تو اس نے کہا جو مرحوم بادشاہ ہے ان کی دوستی کا میرے اوپر بہت حق ہے, اور یہ بیچارہ تباہ ہو کر اپنی سلطنت موروثی چھوڑ کر, سلطنت موروثی مینس وراثت کا سلطنت چھوڑ کر, اینسیسٹرل زبانیں یعنی عطاپوی, ٹھیک ہے نا, اینسیسٹرل عطاپوی سلطنت کو 500 سے وراثت کا سلطنت, ماں باپ کی سلطنت کو چھوڑ کر جان بچانے کے واسطے یہاں تلک آیا ہے اور ہمارے دامن دولت میں پناہ لیے, یعنی ہمارے پاس اس نے پناہ لی. تا مقدور کسی طرح ہم سے کمی نہ ہوگی, تا مقدور ہو گیا جتنا ہو سکے, اور درگزر نہ کروں گا یعنی کمی نہ کروں گا میں, لیکن ایک کام ہمارا ہے, اگر وہ اس سے ہو سکا اور خیانت نہ کی اور بخوبی انجام دیا اور اس امتحان میں
پورا اترا تو میں قول قرار کرتا ہوں. قول قرار مینس وعدہ. تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ زیادہ بادشاہ سے سلوک کروں گا، یعنی بادشاہ کو جس طرح سے میں سلوک کرتا تھا اس سے بہتر میں سلوک کروں گا. ٹھیک ہے، اور جو یہ چاہے گا سو دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ داستان یہاں پر داستان کا یہ حصہ ختم ہوتا ہے. اب اس سے آگے داستان بہت لمبی چلتی ہے. پھر یہ جو امتحان کے لیے یہ کام دیتا ہے اس میں وہ ناکام ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے وہ پھر وہ درویش بن کر در در بھٹکتا رہتا ہے. تو یہ ہمارا داستان جو ہے یہیں پر ختم ہوا. تو ہم فی الحال کے لیے اسی پر روکتے ہیں اور آگے پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.